اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھ رہے تھے جنت کا راستہ، اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے شیاطین انسان کے نفس اور بدن کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کی چند صورتیں درج ذیل ہیں کہ ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں وہ تکلیف دیتا ہے۔ پراگندہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، گھروں کو آگ سے جلاتا ہے، بچے کی ولادت کے وقت اسے ایذا دیتا ہے، طاعون کا مرض جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو جلد کی بیماری شیطان کی وجہ سے ہوئی، استحاضہ شیطان کی ایڑ کی وجہ سے ہوتا ہے، بنی آدم کے کھانے پینے اور گھروں میں حصہ لے لیتا ہے، مرگی شیطان کے چھونے سے ہوتی ہے، جن انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یہ ثابت شدہ بات ہے جس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ موت کے وقت شیطان انسان کو مخبوط الحواس کر دیتا ہے۔ شیطان اور انسان کے درمیان معرکہ جاری ہے۔ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ شیطان بتوں کی بندگی کرواتا ہے۔ شیطان مصوری کرواتا ہے۔ شیطان موسیقی کی عادت ڈلواتا ہے جو شیطان کا قرآن ہے، استغفر اللہ۔ شیطان انسان سے شرک کرواتا ہے۔ شرک کی متعدد صورتیں ہیں، مثلا مردوں سے دعائیں مانگنا، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، نجومیوں کے پاس جانا، شیطان کے دوستوں سے ڈرنا، غیر اللہ سے رغبت رکھنا، امیدیں باندھنا، ان پر توکل کرنا۔ شیطان کے دوستوں کی کیا علامات ہیں؟ شیطان کے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خوش نہیں ہوتے، بدعات سے راضی ہوتے ہیں اور ان پر قائم رہتے ہیں۔ شیطان کے دوست ناپاک رہتے ہیں، ان کا دل کبر، حسد، سستی، ریاکاری، کینہ اور نا امیدی کی وجہ سے ناپاک رہتا ہے۔ ان کی زبان جھوٹ، طعنے، غیبتیں، چغلیاں اور بد کلامی کی وجہ سے ناپاک رہتی ہے۔ ان کی آنکھیں بے حیائی اور برائی کے مناظر دیکھ کر ناپاک رہتی ہیں۔ ان کے کان موسیقی، غیبتیں، جھوٹ اور برائی سن کر ناپاک رہتے ہیں۔ ان کے ہاتھ ناپاک کلام لکھتے ہیں، ناپاکی کے کاموں میں قوت لگاتے ہیں۔ ان کے پاؤں ناپاک جگہوں پر جاتے ہیں۔ ان کا لباس اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفت حیا سے عاری ہوتا ہے۔ ان کی مجلسیں ناپاک ہوتی ہیں، وہ حرام مال کماتے ہیں اور حرام جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ ناپاک طریقہ زندگی اختیار کرتے ہیں۔ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ باطل کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور برائی کے فائدے دکھاتا ہے۔ حرام چیزوں کے خوبصورت ناموں کے ذریعے دل میں نافرمانی کی محبت پیدا کرتا ہے، جھوٹے وعدوں اور تمنوں میں مبتلا کرتا ہے، بظاہر انسان کی خیر خواہی کا اظہار کر کے اسے نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، آہستہ آہستہ گمراہی میں کھینچ کر لے جاتا ہے، پھر جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو ان پر مسلط ہو جاتا ہے، انسان کو نیکی کے کاموں میں سست کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کے عقیدے کو خراب کرتا ہے، اس کے دل میں شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالتا ہے، ایمان والوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تاکہ وہ ان سے جہاد نہ کریں اور نہ انہیں معروف کا حکم دیں اور نہ منکر سے روکیں۔ شیطان انسان کے دل میں محبت اور خواہش کے راستے سے داخل ہوتا ہے، شراب، جوا، آستانوں اور پانسوں کے ذریعے پھانستا ہے، اس طرح حرام کام کرواتا ہے، مال ضائع کرواتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے، عورتوں اور دنیا کی ایسی محبت میں ڈالتا ہے جو انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، انسان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے اندر امراض پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مثلا مایوسی، اطراحت، فخر اور غرور، ظلم، غصہ، نادانی، بخل، حرص، جھگڑا، شک، جہالت، غفلت، سرکشی، حد سے تجاوز کرنا، مال کی محبت۔ شیاطین بنی آدم کو جادو سکھاتے ہیں جو انہیں نفع نہیں نقصان دیتا ہے، موسیقی اور گیتوں کے راستے سے انسان کے دل کو بگاڑتا ہے، اس وجہ سے انسان قرآن سننے سے رکتا ہے۔ گھنٹیاں بھی شیطان کے آلات میں سے ہیں۔ شیطان سے جنگ کے لیے مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا، بیت الخلاء جاتے وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، گھبراہٹ کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، جہنم سے پناہ مانگنا،
دشمن کے خوف کے وقت اللہ کی پناہ مانگنا، کسی منزل پر اترتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، گدھے اور کتے کے بھونکنے کے وقت پناہ مانگنا، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، نوزائیدہ بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، غصے کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، آیت الکرسی پڑھنا، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنا، برا خواب دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، جماع کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، تلاوت قرآن مجید سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کرنا، مسلمانوں کی جماعت کو لازمی طور پر اختیار کرنا، عجلت سے بچنا، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا، گھروں کو شیاطین کے داخلے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گھروں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے، گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے، گھروں میں کتا نہ رکھا جائے، گھروں کو لہو و لعب سے پاک کیا جائے۔ لہو والحدیث ہر وہ چیز ہے جو انسان کو رب سے غافل کر دیتی ہے اور حق سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اس کے احکام اور فرمودات کے وہ مجموعے ہیں جو ہر زمانے کے نبی اور رسول پر نازل ہوئے اور اکٹھا ترتیب پا کر آسمانی کتابوں کے نام سے دنیا میں آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے احکامات کا کتاب کی صورت میں ہونا ضروری تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کتاب کی صورت میں نہ آتے تو لوگوں کے لیے حجت اور عذر ہوتا کہ ہمیں کچھ خبر نہیں اور کسی نے ہمیں نیکی کی دعوت اور برائی سے بچنے کی تلقین نہیں کی، ورنہ ہم نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی کون سی کتابیں کس نبی پر اتاری گئیں؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے اس بات کی تصدیق کرنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئیں۔ شیطان سے جنگ کے لیے مومن کا اسلحہ کیا ہے؟